اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اما بعد، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد واہلہ واصحابہ اجمعین والطیبین والطاہرین۔ میرے اسلام کے پیارے بھائیوں بہنوں، ہم کل جیسے کہ ہم بیان میں سیرت میں سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہوئے تھے، وہاں پر نبی علیہ السلام گئے، جیسے قرآن میں ہے کہ اس درخت کو جب نبی علیہ السلام نے دیکھا، سدرۃ منتہا بیری کے درخت کو، جس کے اوپر اندر ایک نور تھی اور باہر اس سے سونے کے پتنگ مسلسل اڑتے جا رہے تھے اور گھوم رہے تھے اور طواف کی شکل میں، اور وہاں پر قرآن کریم میں ہے کہ ہمارے بندے کا نہ نظر پھسل گیا اور نہ آگے چلا گیا، نہ اس درخت سے اوپر انہوں نے دیکھا اور نہ دیکھنے کی کوشش کی، نہ اس کو دیکھ کے اس کو آنکھوں میں روشنی کا چمک اور تھوڑا ادھر ادھر ہونے کی کوئی علامت رب العالمین نے بیان کی کہ نہیں ہوئی، یعنی پھسلی نہیں نظر اس سے۔ بندہ کوئی تیز لائٹ کو دیکھتا ہے یا سورج کو دیکھتا ہے یا سفید پتھر کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ میرا نظر ادھر لگتے ہی مجھے تھوڑا تکلیف ہوا۔ اس تکلیف کے نہ ہونے کی رب العالمین نے بیان کی قرآن کریم میں سورہ نجم میں۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ ملا اس نے کیا دیکھا اور کیا ان کو سنایا گیا۔ سب سے پہلے جو لوگ بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ منتہا کے ساتھ رب العالمین کو دیکھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کی صداقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی کی، اور رب العالمین نے خود بھی کہا ہے کہ مجھے کوئی اس دنیا میں کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا ہے، جنات اور انسان میں سے کوئی بھی رب العالمین کو نہیں دیکھ۔ جب کوئی کا معنی آتا ہے کوئی بھی یعنی کوئی بندہ، تو پھر اس میں سب آتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب العالمین سے دیدار کرنے کی عرض کی۔ رب العالمین نے جواب میں کہا کہ اے موسیٰ، تم مجھے اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتے ہو اور نہ آپ میں دیکھنے کی سخت ہے۔ پھر بھی وہ بضد رہا کہ میرا دل کو تفشی ہو جائے۔ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو موسیٰ، میں کوہ طور کا جو اصل پہاڑ ہے، کوہ طور تو وہاں 2-3 پہاڑ تھے، میں ان میں سے ایک پر اپنا تجلی کرتا ہوں، صرف یہ پیر کا جو گیٹی ہے اس تک، پورا نہیں۔ یہ پیر کا
جو گٹلی ہے اس کا انہوں نے جھلک دکھایا اس پہاڑ کو. وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور پھٹ گیا، اور پھٹ بھی گیا اور زمین میں چلا گیا. ان کا نام و نشان نہیں ہے بالکل. موسیٰ علیہ السلام اس کی دھماکے کی آواز سے اور اس کے پھٹنے کو نظارہ دیکھ رہا تھا، وہ گر کر کے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے انہوں نے استغفار کی اور توبہ استغفار کیا اور رب العالمین سے سوال کی کہ رب العالمین ہمیں معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کوئی بندہ مجھے دیکھ نہیں سکتا ہے آخرت سے پہلے. ہاں، جنت میں آخرت کے جب میزان اور ایمان کی اور تول ہو جائے گی اور اعمال کی صالحہ کی اور نجات کی اور شفاعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بندوں کو رسید مل جائے گی دخول الجنت کا، تو وہاں پر سب مسلمان جا کر کے ٹولی ٹولیوں میں سب سے پہلے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء اور امام العاشر، سب سے پہلے ہے وہ داخل ہوں گے. ان کے بعد مومنین ٹولی ٹولیوں میں داخل ہوں گے. کچھ ایسے بھی حدیث ہے کہ روزہ داروں کے لیے ایک دروازہ ہے، صدقات کرنے والوں کے لیے دوسرا دروازہ ہے، شہادت پانے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے. جو بھی ہو، جانا تو جنت میں ہی ہے. تو وہاں پر ہر 15 دن میں یا ہفتے میں ایک بار جنتیوں کے لیے دیدار رب العالمین نصیب ہوگی. ہر ہفتے میں یا 15 دن میں ضرور نصیب ہوگی. اور رب العالمین کو نبی علیہ السلام نے بولا کہ آپ ایسے دیکھو گے جیسے آپ چاند کو دیکھتے ہیں، آپ کا نظر خوش ہو جاتا ہے اور آپ کے دل میں بھی ٹھنڈک آ جاتا ہے. جب سورج کو دیکھتے ہو تو جلن ہوتی ہے. چاند کی جیسے دیکھتے ہو چاند کو، ایسے رب العالمین کی دیدار بھی آپ کے نصیب ہوگی جنت میں، اس سے پہلے نہیں. تو ہم واپس آتے ہیں سدرۃ المنتہا تک. یہاں پر جو بڑے بڑے خرافات، ضعیفہ حدیث ڈالے گئے ہیں اور بول رہے ہیں، سنا رہے ہیں، کتابوں میں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام خود کہتے ہیں، ام المومنین اس کی شہادت دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج میں رب العالمین کی ذات کو نہیں دیکھا ہے. ہاں، ان کو جو احکام دیے گئے یہ احکام بغیر وحی کے تھے، کیونکہ اس وقت جبرائیل امین پیچھے رہ گیا تھا. آمنے سامنے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے تھے بات. رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو 5 نمازیں، صرف ایک گفٹ دیا بات چیت میں. اور لمبے چوڑے بات چیت جو ہو رہے ہیں یہ خرافات یا ضعیفہ حدیثوں سے. ایک ہی گفٹ دیا کہ یا محمد
میں نے آپ کو اور آپ کو امت کے لیے 5 وقت میں 5 نمازیں دیے فرض، یہ آپ پر فرض ہے اور اس کو آپ نہیں چھوڑیں گے۔ کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھے بیٹھے پڑھو، بیٹے بیٹی بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، انسان ہے مجبوری تو آتی ہے، لیٹ کر کے بھی پڑھو، لیٹے لیٹے۔ اگر آپ کو لیٹنے میں ادھر ادھر ہونے میں بھی تکلیف ہے، لوگوں کو بڑے تکلیفات ہوتے، تو آپ نیت کر کے پڑھو، منہ سے تو بول سکتے ہو اور نیت کر کے آپ پڑھ سکتے ہو۔ جہاد میں جب جنگ جاری ہو اور چل رہی ہو، گھمسان کی رن ہو رہی ہو، اس وقت میں آپ سواری کے اوپر ہی پڑھ سکتے ہو، بغیر اس کے آپ سواری پر فرض نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ ہاں، وہاں جہاد میں حکم ہے کہ سواری پر ہی پڑھ لو، بغیر جماعت کے فردن بھی پڑھ لو، جب بہت سخت موقع ہو، تھوڑا آسانی ہو تو 2 رکعت میں سے 2 ٹکڑیاں ہو جاؤ، ایک دفاع پر مقرر ہو جاؤ اور دوسرا جیسے پڑھا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جماعت میں۔ اگر وہ تو ابھی ہم میں نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی یہ ہے کہ جہاں جہاد ہو رہا ہو، گھمسان کا جنگ ہو رہا ہو، وہاں پر آپ امام الوقت، وہاں کا جو امیر ہوگا، امام زمانے کے نہیں ہے، اس وقت کے جو امیر ہوگا، جو لشکری سرپرست ہوگا، وہ امام بن کر کے نماز پڑھائے گا۔ 1 رکعت ایک ٹولی پڑھ کے وہ پیچھے ہو جائے گی، دوسرا آگے وہ ہتھیار سنبھالے گی، دوسرا آگے آ کر کے نماز پڑھے گی۔ یوں بھی پڑھنے کا طریقہ ہے، لیکن جب ان سب میں سے سواری پر بھی مشکل ہو، آپ کھڑے ہو کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر کے بھی مشکلات ہے، یا مرض کی وجہ سے ہے، تو جب بہت بالکل ہی کوئی چارہ نہ ہو، تب یہ فرض نماز کو مؤخر کر سکتے ہو، مؤخر کر کے جیسے بھی امن کی مل جائے، آپ کو فرصت مل جائے، اسی وقت پڑھنا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، مؤخر کیے ہوئے نماز کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ آپ سال کے بعد پڑھو اور روزوں میں وہ ایک آخری جمعہ پر پڑھو، نوافل اس میں مل جائیں گی۔ فرض نماز قصداً قضا کرنے کے لیے نوافل کام نہیں دیتے، بالکل۔ آپ کو یا تو سزا بگتنی پڑے گی یا رب العالمین کی طرف سے معافی مل جائے گی۔ قصداً قضا نماز کو آپ دوبارہ واپس نہیں پڑھ سکتے ہو، سوائے اس سے کہ آپ کے پاس عذر ہو تو آپ اسی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ یاد رکھو یہ بات، اگر عذر نہیں ہو عذر تو آپ کی قضا ہوا نماز، جیسے لوگ سوتے پڑے رہتے ہیں، آج کل کا طبقہ سارا رات موبائل دیکھ کر کے ٹک ٹاک اور یہ وہ فیس بک وغیرہ وغیرہ ہنسی ہنسا کر آتے، صبح گدے کی طرح لیٹے ہوئے ہوتے، ان کو جگانے کے لیے لت بھی مارو تو ہاں ہوں کر کے تھوڑا بہت کسٹ جاتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ پھر جب آرام سے اپنی نیند پوری کر کے دیکھو تو
کیسا اسلام ہے؟ اپنے سے بنایا ہوا ہے، فقوں سے بنایا ہوا ہے، خرافات سے بنایا ہے۔ جب آرام سے وہ اٹھ جائے، ناشتہ کھانا پینا کر کے، پھر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ بولتا ہے یار میرے سے صبح کی نماز قضا ہوئی۔ ارے بدبخت، اگر آپ سوئے ہوئے ہوں گے اور کسی نے جگایا نہیں ہے تو آپ کے پاس عذر ہے۔ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، آپ کے ساتھ عذر ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، قبول ہوگی۔ یا ایسے جہاد کی جب رنز چلا ہوا ہو، جہاد جاری ہو، تو آپ مؤخر کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سو کر کے جان بوجھ کے سوئے ہوئے قصدن اور صبر کرو میرا سر دکھتا ہے، یہ وہ اٹھتا نہیں ہے اور پھر کرتا ہے، یہ نماز نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی آپ کی مقبول نہیں ہوگی۔ اب کرو، نہ تو اس میں نوافل کی وجہ سے بخشش کیا جائے گی آپ کی، بالکل نہیں، آپ کو معاف نہیں ہے۔ فرض نماز جو ہمیں ہمارے رب العالمین نے، خالق اور مالک نے، دنیا اور آخرت خالق اور مالک کے، اس نے ہمیں دی ہے، اس میں قضا تو ہے عذر کے ساتھ، مگر ترک نہیں کر سکتے ہیں، اور بغیر عذر کے ضائع کر کے قضا کر کے دوبارہ آپ کو مقبول نہیں ہوگا۔ وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے بذات زبانی آمنے سامنے، لیکن اس کا بیچ میں پردہ تھا نور کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ میں نے رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے یہ، میں نے نور کو دیکھا ہے۔ نور، وہ نور جو انہوں نے دیکھا ہے وہ سدرۃ منتہا، درخت کے اوپر جو نور لپٹی ہوئی تھی اور سونے کے پتنگ اڑ رہے تھے، وہ نور دیکھا ہے۔ ہاں، آواز آئی ہے، دیدار رب العالمین نہیں ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ آواز آئی کہ محمد، میں رب العالمین بحیثیت رب العالمین آپ پر اور آپ کی امت پر تا قیامت تک جو امت آئے گی اور ہے، ان پر 5 فرض نمازیں مقرر کرتا ہوں۔ 5 وقت ہے، 5 نمازیں۔ نوافل جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، کوئی تو 10 ٹنگ سے مار کر کے، ٹنگے مار کر کے پڑھتا ہے، یہ فضول ہے۔ نوافل یہ 5 فرض نماز کی بعد سارے نماز جو ہے وہ نوافل ہے، وہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، چاہے عید کی نمازیں ہو، چاہے عرفات کے خطبہ کی نماز ہو، سنتیں ہو، یا آپ گھر میں پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے، نوافل ہے۔ سنت تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا جو نوافل نبی علیہ السلام نے پڑھے ہو وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ اس پر انشاءاللہ کسی وقت بعد میں تفصیل سے ہم لوگ ولا کریں گے۔ بہرحال 5 نمازیں فرض دی گئی اور کوئی چیز نہیں دیا گیا، اور ان کے لیے
کہا کہ میرے جبرائیل علیہ السلام زمین پر جا کر کے آپ کو یہ 5 فرض نمازیں 5 وقت میں پڑھائے گی، آپ کے ساتھ پڑھائے گی، امامت کرے گی آپ کی، اور آپ ان کے ساتھ وہ جیسے بھی پڑھے آپ نے اور آپ کی قوم نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اس پر بعد میں انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں۔ ان کے بعد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کو دیکھا، ملاقات ہوئی، دیدار ہوئی۔ ملاقات تو آمنے سامنے بات کی ہوئی تھی، دیدار نہیں ہوا ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، میں نے نور دیکھا ہے، اور نور تو تھا ہی سدرۃ منتہا پر۔ نور کے اس پردے کے علاوہ پیچھے آگے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اندھیرا اندھیرا تھا۔ پھر ان کے بعد ان کو جنت کی دیدار کرائی گئی، اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ جنت میں جو بھی بندہ، نبی علیہ السلام بھی بندہ تھا، رسول تھا، امام تھا، لیکن انسان تھا۔ کوئی انسان یا جن جنت میں جا کر کے واپس باہر نہیں آ سکتا ہے۔ جیسے کہ یہاں سے جو مر گیا وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، 1000 جتن کر کے، 1000 حیلے پیش کر کے کبھی نہیں آئے گا واپس۔ قرآن کریم میں ہے کہ میں نے قوموں کو تباہ کیا، کیا ان کی تم آواز سن سکتے ہو؟ اس کو پیروں کی آواز جو آئے گی تھوڑا بہت، وہ سن سکتے ہو؟ نہیں۔ جنت میں دکھایا گیا تو کوئی بولتا ہے کہ وہاں جنت میں دیکھو، جنت میں نے کہا کہ جنت میں آدمی جا نہیں سکتا ہے، اور جو جائے وہ نکالنا نہیں ہے، ان کو خالدین ہے۔ تو لوگ بولتے ہیں کہ وہاں بلال رضی اللہ عنہ کے چپلوں کی آواز سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، کیسے سنی؟ کیا بلال رضی اللہ عنہ جنت میں گئے ہوئے ہیں، یا جنت میں کوئی اذان دینے کا ڈیوٹی تھا، یا وہاں گھوم پھرنے کا؟ ایسا نہیں۔ بہت لمبے چوڑے خرافات اور فقے بنائے گئے ہیں، اور کچھ ضعیف من گڑت حدیث بھی ہے کہ بلال کی چپلوں کی آواز سنی۔ جب واپس آ کر کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کی وہاں چپلوں کی آواز سنی جنت میں، بلال تم کیا عمل کرتے ہو؟ بلال رضی اللہ عنہ تو حبشی تھے، مؤذن ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ بعد میں مدینہ میں تھے، مؤذن بنے۔ مکے میں اذان نہیں تھا، نہیں جماعت ہوتی تھی، اکیلے نماز تھا، فرض نہیں تھی، 3 وقت کا نماز تھا، صبح کی نماز، عصر کی نماز اور تہجد کی نماز۔ تو یہ بات میں تفصیل میں بات کریں گے۔ تو بلال نے کہا کہ میں ہر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھتا ہوں۔ ارے بلال کیا، ہم سب جب وضو کرتے ہیں، اذان ہوتا ہے تو مسجد میں جا کر کے 2 رکعت پڑھتے ہیں سنت۔
2 رکعت سنت پڑھتے ہیں. وہ 2 رکعت جب ہم پڑھتے ہیں وہ ہماری اتحیات مسجد بھی ہوتا ہے اور وضو کے بعد نماز بھی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ فی اذانین رکعتین، 2 اذانوں کے بیچ میں 2 رکعت ہے. یہ 4 اور 6 اور 10 نہیں ہے، اصل حدیث رکعتین. نبی علیہ السلام نے ہر نماز کے پہلے 2 رکعت پڑھا ہے اور کسی نماز کے پیچھے پڑھا ہے، کسی کے پیچھے نہیں پڑھا ہے. جیسے عصر میں نہیں پڑھا ہے، ہاں پہلے مسجد میں آ کر کے پڑھ سکتا ہے آدمی. مغرب کے بعد بھی پڑھا ہے، عشاء کی بعد بھی پڑھا ہے، صبح کے نماز سے پہلے پڑھا ہے، صرف 2 رکعت. یہ 4 جو لوگ بولتے ہیں، یہ لوگ اپنے سے بتاتے ہیں، یہ بولتا ہے کہ یہ اعمال حسنہ ہے. چلو ٹھیک ہے، کرتے رہو، اس پر بات میں بات کریں گے. 5 نمازیں ملی اور بلال تو مؤذن مدینے میں ہوئے اور معراج ہجرت کی 1.5 سال پہلے ہوئی تھی. یہاں بلال مؤذن نہیں تھے، یہاں جماعت کی نماز نہیں تھی. بہرحال خرافات نے بڑے 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 تلنگے بتائے ہوئے. دوسرا، جو جنت میں بولتے ہیں کہ وہ محل دیکھا، وہ یہ محل دیکھا اور یہ محل، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آسیہ کی ہے، اور وہ دوسرا یہ خدیجہ کبریٰ کے لیے ہے، وہ ہے، یہ ہے. نہ تو خدیجہ کبریٰ ابھی جنت میں گئے ہوئے ہیں، بالکل نہیں. اعمال اور میزان کے بعد آدمی جاتا ہے. نہ عائشہ رضی اللہ عنہا گئے ہوئے ہیں، وہ عالم برزخ میں ہے. ہاں ان کو بڑا آرام اور سکون ہے رب العالمین کی طرف سے، اور قیامت کے دن ان کو بڑی بخشش ان کی جائے گی اور بہت بڑے اجر مل کر کے جنت میں داخل ہوں گے. پھر ان کے بعد جو سے بھی ہوگا، جو بھی ہوگا وہ ہوگا، محل ہوگا اس کے لیے یا کچھ بھی ہوگا. بالاخانے تو سب مومنوں کے لیے ہے، سب مومنوں کے لیے ہے، ایک اس کے لیے نہیں ہے. اور وہ جو تم مانگتے رہو گے وہ تمہیں ملے گا. وہاں تم محل مانگو، انکار نہیں ہے. بالاخانے تو رب العالمین کی طرف سے عنایت ہے، انہوں نے خبر دی ہوئی، قرآن میں ہے. بڑے آرام سے رہیں گے مومن اس میں اور خوش رہیں گے. تو یہ حال ہوئی جنت کی. باقی جنت ان کو دکھایا گیا. پھر بڑے بڑے علامات میں سے جو تھے وہ جہنم دکھایا گیا. جہنم میں کوئی کافر ایسے بھی اس دنیا سے گئے ہوئے ہیں جیسے کہ قوم نوح، مما خطیئاتہم فادخلوا النار، وہ ڈائریکٹ نار میں داخل کیے ہوئے. نبی علیہ السلام کو وہاں کچھ دکھائے گئے کہ آنے والے وقت میں جہنم میں کچھ شکلیں دکھائے گئے جو کہ لوہے کے کنگھیوں سے اپنے آپ کو کھرچ رہے تھے، اور بڑی آواز ان کی آتی تھی، لیکن پھر بھی باڈی میں خارش ہوتا تھا. بغیر کنگھی مارے ہوئے ان کو آرام نہیں آتا ہے. لہذا
انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام نے اس جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھا کہ یہ چغل خور تھے جو دنیا میں پہلی دنیا میں لوگوں کو لڑواتے تھے، چغل خوری کرتے تھے، بہتان لگاتے تھے، یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ دوسرے جو دیکھے بڑے بڑے پیٹ والے، اتنا بڑے تھے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور ان کے منہ میں بڑے بڑے منہ ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بولا کہ بڑے منہ تھے، اس میں آگ کی بنائی ہوئی جو انسان کھاتا ہے نوالے دیے جاتے تھے، اور ان کے پیٹ میں آگ جلتا تھا، اوپر سے ان کو گرم پانی دیا جاتا ہے، ان کو دیتا تھا، پھر اوپر سے ڈالتا بھی تھا سر پر۔ گرم پانی بہت مشکل ہے، آدمی پی بھی نہیں سکتا ہے، جو جل جائے اس سے بہت دور بھاگتا ہے آدمی۔ تو وہ دکھایا گیا ان کو، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سودی لوگ ہوں گے، سود کھانے والے ہیں، یہ ان کے شکلیں ہیں، ایسے ہوں گے جہنم میں۔ ابھی گئے تو نہیں ہے، ان کے شکلیں دکھائے کہ وہ ایسے ہوں گے بعد میں جہنم میں۔ یا اگر بالفرض گئے بھی ہے رب العالمین کے حکم سے، رب العالمین کو کیا مشکل ہے، کن اور فیکون کا مالک ہے۔ تو وہ سود خور تھے، انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا۔ پھر بہت سارے مرد اور عورتوں کو نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا ان کے شکلوں میں، پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو جہنم میں آگ میں جلتے تھے، اور آگ کا دریا اس میں تیرتے تھے، کنارے پر آ کر کے فرشتے انہیں دوبارہ دھکیل دیتے تھے آگ میں، اسی دریا میں دوبارہ دھکیلتے تھے۔ یہی کام ہوتا رہتا تھا۔ جبرائیل امین سے پوچھا نبی علیہ السلام نے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں۔ بولا کہ یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں، زانی عورت، زنا کرنے والے مرد اور عورت دونوں۔ پھر اس کے علاوہ بہت سے عورتیں دیکھے انہوں نے جو اس دریا میں تیرتے رہتے تھے۔ نبی آگ کے دریا میں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بولا کہ یہ عام عورتیں ہیں جو رب العالمین کی نافرمانی اور اپنے خاوند کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ یہ ناشکرا ہوتے تھے، خاوند بیچارہ دن گم کے حرام ہو حلال ہو، جلن سڑن گالی کے ساتھ اور تکاوٹ کے ساتھ کما کر کے لاتا اور بیوی اڑاتا اور ناشکری بھی کرتا، اور خاوند کے عزت نہیں کرنے والے، یہ وہ عورتیں۔ بس اتنا نبی علیہ السلام نے ادھر دیکھا۔ یہ جو کہانیاں ہیں، بلکہ پورے صفات قرآن کریم کے تفسیروں میں بھرے ہوئے ہیں، تفسیر ہے، آیات نہیں ہے، احادیث نہیں ہے، اور ہے بھی حوالے دیے ہیں
بہت ضعیف قسم کے حدیثوں کے حوالے.